اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈجیکٹو کلاز کے متعلق۔ ایڈجیکٹو ایک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق معلومات دیتا ہے، یعنی ایک ایڈجیکٹو ایک ناؤن یا پروناؤن کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اور کلاز کے متعلق بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک بڑے جملے کے اندر ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک ورب بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر ہمیں کسی عمل اور عمل کو کرنے والے کا دونوں کا ذکر ایک ساتھ ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایڈجیکٹو کلاز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ایسا کلاز ہوتا ہے جس کے اندر ایڈجیکٹو موجود ہوتا ہے، یا پھر یہ کلاز ایڈجیکٹو کا کام دیتا ہے، یعنی کسی جگہ، شخص یا چیز کے متعلق معلومات دیتا ہے یا اسے ڈسکرائب کرتا ہے۔ اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The hospital which you are telling about is famous for its doctors. یعنی وہ ہسپتال جس کے متعلق آپ بتا رہے ہیں وہ اپنے ڈاکٹروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو اس جملے میں یہ بتانے کے لیے کہ کس ہاسپٹل کے متعلق بات ہو رہی ہے، کچھ اضافی معلومات بھی دی گئی ہیں جو کہ یہاں موجود ہے۔ which you are telling about یعنی وہ ہسپتال جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ تو اب یہاں ایک خاص ہسپتال کی بات ہو رہی ہے اور اس کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے کہ وہ ہسپتال جو ہے اپنے ڈاکٹروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ تو اس جملے میں لفظ ہاسپٹل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن، اور یہاں یہ جو الفاظ ہیں which you are telling about، تو الفاظ کا یہ جو گروپ ہے یہ مل کر انفارمیشن دے رہا ہے، یعنی ڈسکرائب کر رہا ہے ہاسپٹل کو۔ تو اس طرح سے الفاظ کا یہ جو گروپ ہے یہ ایک قسم کے ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے، کیونکہ ایڈجیکٹو کا کام ہوتا ہے ناؤن کو ڈسکرائب کرنا، لیکن یہاں الفاظ کا یہ جو گروپ ہے یہ ایک چھوٹے سے جملے کی شکل میں ہے، کیونکہ یہاں موجود ہے لفظ یو جو کہ ایک سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور آر ٹیلنگ یہ ہے ورب فریز، یعنی وہ الفاظ جو کہ کسی عمل کے متعلق بتا رہے ہیں۔ تو جب سبجیکٹ اور ورب ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کا چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، اور جب یہ ایک بڑے جملے کا حصہ ہو تو اسے کلاز کہتے ہیں، اور چونکہ یہ ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے لہٰذا یہ کیا ہوا؟ یہ ہے ایک ایڈجیکٹو کلاز۔ تو اس طرح سے ایک ایسا کلاز جو کہ جملے کے اندر ایڈجیکٹو کا کام دیتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے ایڈجیکٹو کلاز۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ The girl whose bag was lost has found it. یعنی وہ لڑکی جس کا بیگ گم ہو گیا تھا اس نے اسے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس جملے میں لفظ گرل کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن، اور یہاں یہ اس جملے کا سبجیکٹ بھی ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اور اب یہ بتانے کے لیے کہ یہ کون سی لڑکی ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، مزید انفارمیشن دی گئی ہے ان الفاظ کی مدد سے۔ whose bag was lost یعنی جس کا بیگ گم ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے اب یہاں ایک خاص لڑکی کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور یہاں الفاظ کا یہ جو گروپ ہے یہ مل کر کام دے رہا ہے ایک ایڈجیکٹو کا، کیونکہ یہ ڈسکرائب کر رہا ہے ایک ناؤن کو۔ اس کے علاوہ الفاظ کے اس گروپ کے اندر سبجیکٹ اور ورب بھی موجود ہے، جیسا کہ لفظ بیگ جو ہے یہ ہے سبجیکٹ، اور لاسٹ یا واز لاسٹ کے الفاظ جو ہیں یہ بناتے ہیں ورب فریز۔ تو اس طرح سے یہ بن جاتا ہے ایک چھوٹا سا جملہ جسے کہتے ہیں کلاز، اور چونکہ یہ ایڈجیکٹو کا کام دے رہا ہے لہٰذا یہ کیا کہلایا جائے گا؟ یہ ہے ایڈجیکٹو کلاز۔ تو ان ایگزامپلس کو سمجھنے کے بعد اب ہم آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ایک ایڈجیکٹو کلاز کیا ہوتا ہے۔ An adjective clause is a group of words which has a subject and a verb and it functions as an adjective. یعنی ایک ایڈجیکٹو کلاز جو ہوتا ہے وہ الفاظ کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک ورب ہوتا ہے، اور یہ ایک ایڈجیکٹو کا کام دیتا ہے، یعنی یہ کسی جگہ، شخص یا چیز کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ تو یہ تھی ایڈجیکٹو کلاز کی پہچان۔ اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔